تھوڑی دیر بھاگنے کے بعد حیا تھک کے وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ ارے اتنی جلدی تھک گئی؟ ابھی تو ہمیں 5 مائلز اور بھاگنا ہے۔ عباد حیا کے بینچ کے پاس کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ 5 مائلز؟ حیا حیرت سے آنکھیں وا کرتے ہوئے بولی، میں روز 7 مائلز رن کرتا ہوں، تمہاری وجہ سے 5 کیے۔ چلو اٹھو، عباد نے حیا کو بتایا۔ بس میں اور نہیں بھاگ سکتی، حیا گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ اوکے پھر تم یہیں بیٹھو، میں اپنی رن مکمل کر لوں، عباد نے حیا سے کہا اور بھاگنے لگا تو حیا اسے ستائش سے بھاگتے ہوئے دیکھنے لگی۔ پھوپھو نے ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے، شام میں تیار رہنا۔ وہ لنچ کر رہے تھے جب عباد نے حیا کو کہا، ہاں مجھے بھی کال آئی تھی ان کی، وہ چاہ رہی ہیں کہ ویکینڈ ہم ان کے ساتھ اسپینڈ کریں۔ حیا کھانا کھاتے ہوئے بولی۔ پھر عباد نے پوچھا، پھر کیا؟ میں وہیں رکوں گی رات میں، تم نے رکنا ہو تو ٹھیک ورنہ واپس آ جانا۔ حیا نے اسے اپنا پروگرام بتایا۔ میں بھی وہیں رکوں گا، میں اکثر ویکینڈ وہیں گزارتا ہوں، عباد نے بتایا تو حیا سرس بات میں ہلاتی کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ معمول کے مطابق حیا روز عباد کو نماز کے لیے جگاتی، نماز اور تلاوت کے بعد دونوں جاگنگ کے لیے نکل جاتے۔ جاگنگ سے واپس آ کر عباد فریش جوس بناتا، حیا سانس بحال کرنے اور جوس پینے کے بعد فریش ہو کر ناشتہ بناتی۔ اتنے میں عباد ٹیرس پر پودوں کو پانی ڈالتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد حیا کچن سمیٹنے کے ساتھ ساتھ لنچ بھی بنا لیتی۔ اتنے میں عباد پورے فلیٹ کی صفائی کر لیتا۔ لنچ کے بعد وہ لوگ گھومنے نکل جاتے اور پھر رات گئے واپس آتے۔ حیا نے ایک بار اسے صفائی سے روکا تو کہنے لگا، دوست مل جل کے کام کرتے ہیں، اور ویسے بھی جب تم اپنی منزل کی طرف بڑھ جاؤ گی تو یہی سوچو گی کہ میں نے تم سے بہت کام کروایا۔ نہیں کہوں گی، عباد کے سٹائل سے بولنے پر حیا ہنستے ہوئے بولی، میں کر لوں گا، اگر زیادہ شوق ہے تو جب میں یونی جایا کروں گا تب دل کھول کے کیا کرنا۔ عباد شرارتی انداز میں بولا۔ اور اگر تب میری جاب سٹارٹ ہو گئی تو؟ حیا نے آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر کیا، ایسے ہی مل کے کر لیں گے کام۔ اب میری کوئی فیکٹریاں تو چل نہیں رہی کہ ملازم افورڈ کر سکوں، ابھی تو خود باپ کے پیسوں پر پل رہا ہوں، عباد دکھی انداز اپناتے ہوئے بولا۔ ہاں زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حیا ہنستے ہوئے بولی اور کچن میں چلی گئی۔ این سنس کمپنی سے مجھے رات انٹرویو کی کال آئی ہے، آج 11 بجے میرا وہاں انٹرویو ہے۔ جاگنگ سے واپسی پہ گلیوں میں واک کرتے ہوئے حیا نے عباد کو بتایا۔ واؤ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، ناشتہ کر کے تیار ہو جانا، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، عباد بولا۔ اوکے حیا بولی اور پھر وہ گھر کی جانب چل دیے۔ کیسا ہوا انٹرویو؟ وہ ڈنر کر رہے تھے جب عباد نے حیا کو مخاطب کیا۔ بہت اچھا، انفیکٹ میری جاب بھی کنفرم ہو گئی ہے اور سیلری پیکیج بھی آسم ہے، امید ہے کہ وہاں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، حیا نے تفصیلاً بتایا۔ واؤ دیٹس گریٹ، جوائن کب سے کرنا ہے؟ میرے باس بھی واپس آ چکے ہیں اور کل سے میں نے واپس جوائن کرنا ہے، عباد اپنی پارٹ ٹائم جاب کا ذکر کرتے ہوئے بولا جو باس کے آؤٹ آف کنٹری ہونے کی وجہ سے چھٹیوں پر تھا۔ کل سے جوائن کرنا ہے میں نے۔ ٹائمنگز کیا ہوگی تمہاری؟ حیا نے پوچھا۔ شام 5 سے 9، میں 4 بجے تک یونی سے فری ہوتا ہوں تو آفس چلا جاتا ہوں اور رات کو گھر آتے آتے 10 بج جاتے ہیں، بٹ آج کل یونی سے آف ہے تو 4 بجے جاؤں گا اور تمہاری ٹائمنگز 9 سے 5 کی ہوں گی، عباد بولا۔ ہاں یہی ہے، حیا نے بتایا۔ میں کچن سمیٹ کے اپنے کپڑے پریس کرنے لگی ہوں، اگر تمہارے بھی کوئی پریس ہونے والے کپڑے ہیں تو دے دو، حیا نے پوچھا۔ نہیں میرے کپڑے لانڈری ہو کے آ گئے ہیں، عباد نے بتایا۔ اوکے حیا نے کہا اور کچن کی طرف چل دی۔ ان کے شب و روز ایسے ہی گزر رہے تھے۔ جاگنگ سے واپسی پر عباد سو جاتا، حیا اپنے اور عباد کے لیے ناشتہ بناتی، عباد کا ناشتہ الگ کر کے اوون میں رکھ دیتی۔ ناشتے کے بعد جلدی سے کچن سمیٹتی، عباد کا روم چھوڑ کے باقی فلیٹ کی صفائی کرتی اور اس کے بعد تیار ہو کر آفس کے لیے نکل جاتی۔ حیا کو آفس کی طرف سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت تھی۔ عباد اپنی مرضی سے اٹھتا، اوون میں رکھا ناشتہ گرم کرتا، ناشتے کے بعد اپنا روم کی صفائی کرتا، لنچ کے لیے فریج میں سالن موجود ہوتا تھا۔ مسجد سے ظہر کی نماز سے واپسی پر وہ چپاتی لے آتا، 3 بجے اٹھ کے آفس کے لیے تیار ہوتا اور 4 بجے تک آفس کے لیے نکل جاتا۔ 6 بجے حیا کی آفس سے واپسی ہوتی، عصر کی نماز ادا کر کے وہ اپنے لیے چائے بناتی، چائے پینے کے بعد وہ ڈنر کی تیاری کرتی تو اتنے میں مغرب ہو جاتی۔ مغرب کی نماز کے بعد کل کی تیاری کرتی اور پھر عشاء کی نماز ادا کر کے فارغ ہوتی تو عباد آ جاتا، پھر دونوں مل کے ڈنر کرتے جس پر ان کی ہلکی پھلکی بات چیت ہو جاتی۔ ڈنر کے بعد
حیا کچن سمیٹتی، جس کے بعد وہ اپنے اپنے کمروں میں سونے چل پڑتے۔ حیا کے آنے سے عباد کی زندگی کافی سہل ہو گئی تھی۔ گھر کی سارا خرچہ اور ذمہ داری حیا نے اٹھا لی تھی۔ عباد کے کہنے پر بولی کہ میں نے کہیں تو پیسے خرچ کرنے ہیں تو فضول خرچی سے بہتر ہے کہ کام میں خرچ ہو جائیں۔ اسے ہر چیز ریڈی ملتی، جس کے لیے وہ حیا کا شکر گزار تھا اور کافی حد تک لاپرواہ بھی ہو چکا تھا۔ ویکینڈ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے کہ ڈور بیل بجی۔ میں دیکھتا ہوں۔ عباد نے چائے کا مگ میز پر رکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے پھوپھو آپ! واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! عباد خوشی سے پھوپھو سے ملتے ہوئے بولا۔ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں یار۔ منہاج عباد کو فاریہ گل سے ملتے دیکھ کے بولا۔ کیسا ہے؟ عباد نے منہاج سے گلے ملتے ہوئے پوچھا۔ میں فٹ، تو سنا؟ منہاج نے جواباً پوچھا۔ فٹ؟ عباد سب کو لیے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ارے واہ! حیا صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم۔ حیا پھوپھو اور طوبا کے گلے ملتے ہوئے بولی۔ میں نے سوچا کہ میں ہی چلی جاؤں اپنے بچوں سے ملنے پہ، میرے بچے تو لگتا ہے کہ بہت مصروف ہو چکے ہیں۔ حال چال پوچھنے کے بعد فاریہ گل نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ بس پھوپھو، آفس کے بعد گھر کے کاموں میں ٹائم گزر جاتا ہے اور اب تو میں نے آگے ایم اے فل میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہے۔ کل اس کی میرٹ لسٹ لگے گی، دعا کیجیے گا کہ میرا نام آ جائے۔ حیا تفصیلاً بولی۔ کون سی یونی میں؟ منہاج نے پوچھا۔ پنجاب یونیورسٹی، حیا نے بتایا۔ اچھا ہے، اس طرح تو تم عباد پر صحیح سے نظر رکھ سکتی ہو۔ منہاج عباد کو آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے ایوننگ میں اپلائی کیا ہے اور عباد کی ٹائمنگ مارننگ کی ہے، حیا نے بتایا۔ اوہ! منہاج افسردہ سا چہرہ بنا کے بولا۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ فاریہ منہاج کو غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ ماما، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اتنا شریف ہے بھی کہ نہیں جتنا یہ بنتا ہے۔ منہاج اس کے گرلز الرجک ہونے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ میں واقعی شریف ہوں، تیری طرح گرل فرینڈ نہیں ہے میری۔ عباد منہاج کو گھونسا جڑتے ہوئے بولا۔ اگر تمہاری گرل فرینڈز کا بڑی پھوپھو کو پتہ چلا نا تو رانیہ کو بھول جانا۔ حیا نے منہاج کو ڈراتے ہوئے اس کی اور رانیہ کی منگنی کا تذکرہ کیا۔ ارے وہ سب تو میری بہنیں ہیں، قسم سے۔ منہاج چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے بولا، جس پر ہنس پڑے، اور پھر رات گئے تک یہ محفل چلتی رہی۔ عباد کی یونی سٹارٹ ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ راستے میں بائک کا ٹائر پنچر ہونے کی وجہ سے وہ آج کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ آج تو سر شوکت سے ڈانٹ پکی۔ عباد خود سے بڑبڑاتا ہوا تیز تیز چلنے لگا۔ ٹائم کے بہت پابند تھے اور لیٹ ہونے والے اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح جھاڑ پلاتے تھے۔ جلدی کے چکر میں عباد بری طرح کسی لڑکی سے ٹکرا گیا۔ آئی ایم سوری مس، آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ عباد نے پوچھا۔ نو، آئی ایم اوکے، وہ لڑکی اپنی نیچے گری ہوئی کتابیں سمیٹتے ہوئے بولی۔ بائی دا وے، مائی نیم از مانور علی اینڈ یورز۔ وہ اپنا ہاتھ مسافے کے لیے عباد کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی۔ عباد ہاتھ ملاتا ہوا بولا۔ عباد کو یہ لڑکی کافی دلچسپ اور اچھی لگی۔ آج تک کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے والا عباد اس لڑکی میں کھو کر رہ گیا۔ آپ کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ ایکچولی میں یہاں مائیگریٹ ہو کے آئی ہوں اور آج میرا یہاں پہلا دن ہے، تو میں اپنا ڈپارٹمنٹ بھی ڈھونڈ رہی ہوں، مانور نے عباد سے پوچھا۔ عباد جو اسے دیکھنے میں گم تھا، اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر ہڑبڑا اٹھا اور بولا۔ میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے ہوں، اور آپ؟ عباد نے پوچھا۔ میں بھی اسی ڈپارٹمنٹ کی ہوں، مانور جوش سے بولی۔ انجینئرنگ فیلڈ اینڈ سیمسٹر کون سا ہے؟ عباد نے پوچھا۔ الیکٹریکل اور 4th سیمسٹر ہے، مانور نے بتایا۔ ارے واہ، میرا بھی سیم ہے، عباد خوشی سے بولا۔ پھر تو میرا کام آسان ہو گیا، آپ مجھے گائیڈ کر دیں گے؟ مانور نے پوچھا۔ جی ہاں بالکل، ابھی پہلا پیریڈ چل رہا ہے جو کہ سر شوکت لیتے ہیں اور لیٹ ہو جانے والوں کو بالکل نہیں بخشتے۔ عباد منہ کے زاویے بگاڑتا ہوا سر شوکت کے بارے میں بتانے لگا۔ اچھا، یعنی ہم آج لیٹ ہو گئے، مانور نے کہا۔ اور اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خواہ مخواہ بے عزت ہونے والی بات ہے۔ اتنے میں آپ کو باقی یونی کی اہم جگہ دکھا دیتا ہوں۔ عباد مانور کو دیکھتا ہوا بولا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ زیادہ ٹائم مانور کے ساتھ گزارے۔ اوکے، مانور تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تو دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ مانور کا تعلق کراچی سے تھا۔ اس کے والد علی سرمد فوج میں میجر ہیں۔ علی سرمد صاحب کی لاہور پوسٹنگ کی وجہ سے وہ لوگ 1 ہفتہ پہلے ہی لاہور شفٹ ہوئے تھے۔
مانور کی والدہ ہاؤس وائف ہے، یہ 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ مانور سب سے بڑی ہے جو انجینئرنگ کے تیسرے سال میں ہے، پھر ایک بھائی احمد علی ہے جو FSC پری میڈیکل کے دوسرے سال میں ہے، پھر ایک بہن زینب علی ہے جو کلاس 9 کی اسٹوڈنٹ ہے، اور سب سے چھوٹا بھائی حارث ہے جو گریڈ 5 کا اسٹوڈنٹ ہے۔ علی سرمد کا گھرانہ محبت بھرا مثالی گھرانہ تھا۔ کیسا گزرا میرے بیٹے کا آج پہلا دن یونی میں؟ علی سرمد نے مانور سے پوچھا۔ بہت اچھا بابا، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے آج ایک دوست بھی مل گیا۔ اس نے مجھے ساری یونی دکھائی اور اپنے پچھلے نوٹس بھی دیے ہیں تاکہ میں اپنا پچھلا کام کور کر سکوں، مانور نے جوش سے بتایا۔ اوہ دیٹس گڈ، یعنی میرے بیٹے کو اچھا دوست بھی مل گیا۔ کیا نام ہے آپ کے دوست کا؟ علی سرمد صاحب نے پوچھا۔ عباد خان نام ہے، مانور نے بتایا۔ اتنے میں ماہا بیگم کی آواز آئی، آجائے کھانا لگ گیا ہے، تو وہ دونوں کھانا کھانے چل دیے۔ عباد اور مانور کی کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی، دونوں ہر وقت ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ عباد اپنے ڈپارٹمنٹ کا سب سے خوبصورت لڑکا تھا جس کے پیچھے بہت سی لڑکیاں پاگل تھیں، لیکن اس نے آج تک کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کروائی تھی، اسی لیے اس دوستی کو کچھ لوگ رشک اور کچھ لوگ حسد سے دیکھتے تھے۔ آج بھی پیریڈ فری ہونے کی وجہ سے دونوں کینٹین میں بیٹھے تھے۔ مانور ریڈ ٹاپ اور بلیو جینس میں کافی دلکش لگ رہی تھی، وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی لیکن اپنے پہننے اوڑھنے کے طریقے سے دلکش لگتی تھی۔ تم یہاں اکیلے رہتے ہو؟ اس نے عباد سے پوچھا۔ نہیں، وائف کے ساتھ۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ مانور نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھی اور نہیں بھی، عباد بولا۔ کیا مطلب؟ مانور نے الجھن سے پوچھا۔ تو جواب میں عباد نے اپنی اور حیا کی ساری کہانی بتا دی۔ تو کیا تم لوگ اپنے گھر والوں کو دھوکے دے رہے ہو، اور جب تم الگ ہوگے تو ان کو کتنا صدمہ ہوگا؟ مانور نے کہا۔ ہوگا تو صحیح، لیکن ہم نے انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی شادی سے پہلے، مگر عباد نے بات ادھوری چھوڑی۔ جو بھی ہے، مگر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اینی ویز چلو کلاس میں چلتے ہیں، اگلی کلاس کا وقت ہو گیا ہے، مانور بولی تو دونوں کلاس کی طرف چل دیے۔ حیا کا ایڈمیشن ہو گیا تھا، وہ صبح آفس جاتی اور 4 بجے وہاں سے یونی چلی جاتی۔ دونوں ہی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے، صرف رات کو ڈنر پر ملتے۔ کیا یہ لوگ ایسے ہی رہنے والے تھے یا ان کی منزل مل جانی ہے؟ کیا ماہنور ہی عباد کی منزل ہے؟ کیا شاہ کو اس کی محبت حیا مل جائے گی؟ حیا آج آفس سے واپسی پر پھوپھو کی طرف آ گئی تھی۔ یہ لو چائے۔ پھوپھو حیا کی طرف چائے بڑھاتے ہوئے بولی، جو کسی گہری سوچ میں گم تھی کہ پھوپھو کی آواز بھی نہ سن سکی۔ حیا؟ پھوپھو حیا کو کندھے سے ہلاتے ہوئے بولی۔ جی جی، حیا ہڑبڑاتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا؟ تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں ہے، حیا پھوپھو کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولی، جبکہ وہ اپنے باس کو لے کر کافی پریشان تھی۔ وہ اپنے باس میران شاہ، وہی شاہ جس کو جاننے کا آپ کو تجسس تھا، کی آنکھوں اور لہجے میں اپنے لیے پسندیدگی پہلے ہی محسوس کر چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اگنور کیا، مگر اب اس بات کو لے کر آفس میں بھی چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھی۔ لیکن اب حیا نے بھی سوچ لیا تھا کہ اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو جاب چھوڑ دے گی۔ ویسے بھی اس نے کل 2-3 جگہوں پر CV ڈراپ کی تھی اور اسے امید تھی کہ کہیں اور کام بن جائے گا۔ کیا ہوا؟ پھر سے کہاں کھو گئی؟ پھوپھو نے پوچھا۔ انہوں نے اپنی اس خوبصورت اور سب سے بڑھ کے خوبصورت بھتیجی کو پیار سے دیکھا جو پریشان لگ رہی تھی۔ دیکھنے والے کو حیا کو دیکھتے ہوئے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی جو اسے دیکھتے ہی رہنے پر مجبور کرتی تھی۔ ارے کہیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو، حیا بولی۔ ویسے پھوپھو گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ حیا گھر میں پھیلے سناٹے کا سبب پوچھنے لگی۔ طوبیٰ اور منہاج کی لڑائی ہو گئی تھی۔ پینالٹی کے طور پر اب منہاج اسے شاپنگ پر لے کر گیا ہے، پھوپھو نے بتایا۔ یہ ابھی تک ایسے ہی لڑتے ہیں؟ پھر تو آپ کے گھر رونق ہی لگی رہتی ہوگی ہر وقت، حیا ہنستے ہوئے بولی۔ ارے ایسی ویسی، پھوپھو سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، اور پھر دونوں ہی ہنس پڑی۔ حیا حسب معمول نماز کے لیے اٹھی۔ عباد اٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ حیا عباد کے کمرے کا دروازہ بجاتے ہوئے بولی۔ اٹھ گیا ہوں یار، عباد دروازہ کھول کے جمائے لیتا ہوا بولا۔ اوکے، حیا نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ تلاوت کر رہی تھی جب عباد جاگنگ سوٹ میں ملبوس دروازے پر دستک دیتا ہوا بولا، آ جاؤ حیا، جاگنگ کے لیے چلیں۔ حیا نے قرآن کو چومتے ہوئے بند کیا اور شیلف میں رکھتی دروازے تک آئی اور بولی، میں آج نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ عباد نے پوچھا۔ آج آفس میں ضروری میٹنگ ہے تو مجھے جلدی جانا ہوگا، حیا نے بتایا۔
اچھا، رات بابا کا فون آیا تھا، وہ لوگ آج شام کو آ رہے ہیں یہاں، آباد نے بتایا۔ اچھا، کتنے بجے؟ حیا نے خوشی سے پوچھا۔ شام 7 بجے ان کی فلائٹ لینڈ کرے گی، تم اپنا سامان میرے روم میں شفٹ کر لو اور اپنا روم ان کے لیے ریڈی کر دو۔ ٹھیک ہے، تم آج چھٹی کرو گے آفس سے؟ حیا نے پوچھا۔ نہیں۔ آباد نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ کیوں، ایئرپورٹ لینے نہیں چلنا؟ حیا نے چنبے سے پوچھا۔ نہیں، بابا نے منع کیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ خود آ جائیں گے، اور پھر ان کے آنے پر تم تو گھر ہی ہوگی، اس لیے آف لینے کا فائدہ نہیں ہے، آباد نے بتایا۔ اوکے، میں ریسیو کر لوں گی، حیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جاگنگ کے لیے جا رہا ہوں، اگر کچھ منگوانا ہو تو لسٹ بنا دو، میں یونس سے آتے ہوئے لے آؤں گا۔ آباد بولا۔ اوکے، میں بنا دیتی ہوں، میں سوچ رہی ہوں کہ تایا جان اور تائی جان کے آنے پر آف لے لوں، کیونکہ تم بھی یونس چلے جاتے ہو پھر آفس، اور میں بھی آفس چلی جاؤں گی تو وہ اکیلے کیا کریں گے؟ وہ ہم سے ملنے آ رہے ہیں، اگر ہم ہی نہ انہیں فارغ ملے تو ان کے آنے کا فائدہ نہیں۔ حیا سوچتے ہوئے بولی۔ کہہ تو صحیح رہی ہو، کتنے دن کا آف لوگی؟ آباد نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ 1 ہفتے کا، حیا نے بتایا۔ 1 ہفتے کا آف مل جائے گا؟ آباد نے سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ امید تو ہے کہ مل جائے گا، کیونکہ ان 3 مہینوں میں نے کوئی آف نہیں کیا، حیا پر امید لہجے میں بولی۔ اوکے، میں جاگنگ کے لیے چلتا ہوں، بائے۔ آباد بولتا ہوا باہر کی طرف چل دیا تو حیا بھی آفس کے لیے تیار ہونے چل دی۔ حیا نے چھٹیوں کے لیے اپلائی کیا تو مینیجر کہنے لگا، باس آج کل بہت غصے میں ہیں، اور ایسے میں انہیں تمہارے آف کا کہہ کر اپنی شامت نہیں بلانا چاہتا، اس لیے مس حیا آپ خود سر سے بات کریں۔ باس سے بات کرنے کا سوچ کے ہی حیا کو کوفت ہونے لگی، لیکن چھٹیاں لینے کی خاطر حیا آفس کی جانب چل دی۔ میں آئی کم ان سر؟ ناک کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یس کم ان مس حیا، اندر سے باس کی آواز آئی۔ حیا اندر آئی تو باس نے حیا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھتے ہوئے حیا کی نظر بے ساختہ اس کی قیمتی کرسٹل کے بنے ہوئے بادل پر پڑی، جس میں باس کا نام لکھا ہوا تھا، مہران شاہ۔ جی مس حیا، کیسی ہیں آپ؟ مہران شاہ نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں سر، ایکچولی سر مجھے 1 ہفتے کا آف چاہیے، حیا نے کہا۔ اوکے، مل جائے گا، بٹ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو اتنا لمبا آف کیوں چاہیے؟ مہران شاہ نے پوچھا۔ سر میرے ساس سسر آ رہے ہیں، اسی لیے، حیا نے ان کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بتایا، اور تائی جان کے بجائے ساس سسر کہا تاکہ یہ قصہ تو ختم ہو۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ سر نے صدمے سے پوچھا۔ جی سر، سال ہونے والا ہے شادی کو، حیا نے بتایا۔ اوکے، آپ جائیں، مل جائے گا آپ کو آف، سر نے کہا۔ تھینک یو سر، حیا نے کہا اور آفس سے نکل گئی۔ حیا کے جاتے ہی مہران شاہ نے حیا کی سی وی نکالی اور غور سے دیکھنے لگا۔ واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی، مہران شاہ خود سے بولا، اور ٹیبل سے والیٹ اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتا آفس سے باہر چلا گیا۔ کافی دیر سڑکوں پر گاڑی گھمانے کے بعد اس نے ایک جگہ گاڑی روک دی اور اسٹیئرنگ پر سر گرا لیا۔ یا اللہ، زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو پسند کیا، اسے دل سے چاہا، اور آپ نے اسے مجھے دیے بنا ہی چھین لیا، وہ خدا سے شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ کافی دیر یوں ہی گزارنے کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی جانب موڑ لی۔ حیا کو 1 ہفتے کا آف مل گیا تھا۔ آفس سے واپسی پر حیا کچھ چیزیں خریدنے مال چلی آئی۔ گھر واپس آتے ہی حیا نے سب سے پہلے اپنا سامان آباد کے روم میں شفٹ کیا۔ دونوں روم سیٹ کرنے کے بعد وہ ڈنر کی تیاری کرنے لگی۔ سب کچھ کرنے کے بعد وہ تیار ہونے چلی گئی۔ وہ تیار ہو کے نکلی تو آباد کی کال آنے لگی۔ ہیلو، حیا کال ریسیو کرتے ہوئے بولی۔ مما بابا آ گئے؟ آباد نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں آئے، حیا ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ آ گئے ہیں، حیا نے کہا اور کال کاٹتے ہوئے دروازے کی طرف چل دی۔ السلام علیکم، حیا دروازہ کھولتے ہی ان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ کامران خان نے حیا کے سر پر پیار کیا، جبکہ نوشین بیگم حیا کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ حیا ان کے ساتھ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بالکل ٹھیک میرا بچہ، تائی جان حیا کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ گھر میں باقی سب کیسے ہیں؟ حیا ایک ایک کا نام لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، ابی جانی نے تم دونوں کے لیے بہت پیار بھیجا ہے، تائی جان نے کہا کہ اتنے میں پھر سے ڈور بیل کی آواز آئی۔ میں دیکھتی ہوں، جا، حیا کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ حیا نے دروازہ کھولا تو پھوپھو کو سب کے ساتھ پایا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اور بھائی بھابھی آ تو نہیں گئے؟ میں کافی لیٹ ہو گئی، پھوپھو تیز تیز بولی۔ میں ٹھیک، اور ابھی پہنچے ہیں، حیا نے بتایا اور سب کو اندر لے کر چل دی۔ تھوڑی دیر میں آباد بھی پہنچ گیا اور ڈنر کے بعد یہ محفل رات گئے تک چلتی رہی۔ اگلے دن سب پھوپھو کے گھر انوائٹڈ تھے، آباد کے سوا سب جا رہے تھے، وہ یوں ہی جا چکا تھا۔ حیا بیٹا، اگر تیار ہو گئی ہو تو آ جاؤ، چلے۔
ताई जान ने हया को आवाज़ दी। आ गई ताई जान। हया कमरे से निकलती हुई बोली, ये क्या तुम तैयार नहीं हुई? ताई जान हया की तरफ देखते हुए बोली, तैयार तो हूँ ताई जान। हया हैरत से इनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या खाक तैयार हो? इधर मेरी तरफ देखो, मेरी शादी को 30 साल होने को हैं और मैं तुमसे ज़्यादा तैयार हूँ। ज़रा खुद को देखो ना, कोई मेकअप ना कोई ज्वेलरी, ऐसा लग रहा है कि घर वाले हुलिये में जा रही हो, जबकि मैं घर में भी कभी इतनी सादा नहीं रही। ताई जान, मैं इतना ही तैयार होती हूँ, मुझसे भारी भारी जोड़े नहीं पहने जाते और मैं ऑफ़िस भी ऐसे ही जाती हूँ। हया ने कहा, ऑफ़िस के लिए तो ठीक है, लेकिन घर में तो तैयार हुआ करो ना। और अगर भारी जोड़े भी नहीं पहने जाते तो कोई मेकअप कोई ज्वेलरी ही पहन लिया करो। अब खुद ही देख लो, तुम्हारे बजाय मैं दुल्हन लग रही हूँ। ताई जान ने प्यार से हया को समझाया। जी ताई जान, हया ने कहा और तैयार होने कमरे में चली गई। एक भरपूर दिन फूफू की तरफ गुजार के वो लोग रात गए घर लौटे। 9 बजे आबाद ने भी उन्हें वहाँ ज्वाइन कर लिया था। आते साथ ही सब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। हया ने कमरे में आते साथ ही बगैर चेंज किए अपनी किताबें खोल ली। आबाद चेंज करके कमरे में आया तो हया को किताबों में गुम पाया। तुमने चेंज नहीं करना? वैसे आज तुम काफ़ी चेंज लग रही थी, आबाद ने कहा। इतना कुछ चढ़ाने के बाद लगना तो था ही। और पहले असाइनमेंट कंप्लीट कर लूँ, कल लास्ट डेट है सबमिट करवाने की। अगर अभी चेंज कर लिया तो फिर नींद आने लग जाएगी और काम रह जाएगा, हया ने कहा। तो फिर रोज़ चढ़ा लिया करो, अच्छा लगता है, आबाद ने हया से कहा। अगर असाइनमेंट के लिए कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर देता हूँ, आबाद ने हया को ऑफ़र की। नहीं, मैं असाइनमेंट बना चुकी थी, अभी सिर्फ फाइनल टचिंग रह गई है, हया ने बताया। चलो मैं भी अपना पढ़ लूँ कुछ, आबाद ने कहा और अपनी किताबें उठाने चल दिया। लेकिन आज आबाद का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। इसको बार बार हया की चूड़ियों की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही थी। बार बार इसकी आंखों के सामने हया की चूड़ियों वाले हाथ आ रहे थे। आबाद किताब ज़ोर से बंद करता हुआ चीखा। क्या हुआ? हया एकदम से आबाद की तरफ मतवज्जा हुई। कुछ नहीं, बस पढ़ने का मूड नहीं हो रहा, आबाद हया को देखते हुए बोला। तो मत पढ़ो, मेरा भी जब मूड नहीं होता मैं भी नहीं पढ़ती, हया अपनी चीज़ें समेटती हुई बोली। लेकिन फिर आज का काम रह जाएगा, आबाद बोला। तो रहने दो, बाद में हो जाएगा या वीकेंड पर कर लेना। अगर अभी इस तरह खुद पर ज़बरदस्ती करोगे तो कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा, हया ने मशवरा दिया। क्या तो तुम ठीक रही हो, तुम्हारा काम हो गया? आबाद ने पूछा। हाँ हो गया है, हया ने कहा। फिर वो रात काफ़ी देर तक बातें करते रहे और एक दूसरे की शरारतों के किस्से सुन के खूब लोटपोट हुए। अगले दिन नाश्ते के बाद हया जब अपना कमरा समेट रही थी तो ताई जान हाथ में कुछ डब्बे थामे कमरे में दाखिल हुई। हया बेटा, ताई जान ने हया को पुकारा। जी ताई जान, हया ताई जान की तरफ सवालिया नज़रों से देखती हुई बोली। ये सब ने आपके लिए कुछ तोहफ़े भेजे हैं, ताई जान वो डब्बे बेड पर रखते हुए बोली। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? हया चीज़ों की तरफ देखते हुए बोली। अरे ये ज़रूरत के लिए नहीं है, सब ने अपना प्यार भेजा है, ताई जान मुस्कुराते हुए बोली। ताई जान सबको मेरी तरफ से बहुत सारा थैंक्स बोलिएगा, हया मोहब्बत भरी नज़रों से सब चीज़ें देखते हुए बोली। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, ताई जान कुछ ड्रेस और ज्वेलरी हया की तरफ बढ़ाते हुए बोली। ये क्या है? हया ने पूछा। ये कुछ ड्रेस और ज्वेलरी है, मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक यहाँ हूँ तुम ये सब चीज़ें इस्तेमाल करो, ताई जान मोहब्बत से बोली। ओके ताई जान, मैं ये ही यूज़ करूँगी, हया ने कहा। और हाँ, थोड़ा कॉस्मेटिक भी यूज़ कर लेना, ताई जान ने ताकीद की। ओके ताई जान, हया बोली और सब चीज़ें सेट करने लगी। शाम में वो ताई जान की दिए हुए ड्रेस में से एक ड्रेस पहन के तैयार हो गई। वो जब तैयार होकर कमरे से निकली तो ताई जान बेसाख्ता माशाल्लाह बोल उठी। वो हल्के ग्रे रंग के शॉर्ट फ्रॉक जिस पर फेरोज़ी स्टोन लगे हुए थे पहने हुए थी। गले में नाजुक सा पेंडेंट था जिस पर छोटा सा एच लिखा था। कानों में छोटी छोटी बालियां और हाथों में फेरोज़ी कांच की चूड़ियां पहने हल्का मेकअप किए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही रहा करो माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, ताई जान हया को प्यार करते हुए बोली। चलो तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ, ताई जान हया से बोली। नहीं ताई जान, मैं लाती हूँ चाय, हया ने मना किया। अरे तैयार होके किचन में जाओगी, इन्होंने कहा। इसीलिए मैं कह रही थी कि घर में कौन इतना तैयार होता है कि कोई काम भी ना कर सके। खैर चाय बनाना कौन सा बड़ा काम है, मैं लाती हूँ, आप बैठें, हया ने कहा और किचन में चली गई। तो नौशीन बेगम भी लाउंज में चली आई और कामरान खान के साथ आकर सोफ़े पर बैठ गई। अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमें इतनी अच्छी बहुएं दी,
مسز خرم جب بھی ملتی ہیں یہی کہتی ہیں کہ آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو اتنی اچھی بہویں ملی۔ نوشین بیگم کامران خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں صحیح کہہ رہی ہو، ہماری دوسری بہو بہت رحم دل ہے، شادی سے پہلے چپکے چپکے بہت سو کی مدد کر چکی ہے، ان میں سے جو بھی ملتا ہے ہر بار تعریف ہی کرتا ہے۔ کامران خان بولے، اتنے میں حیا بھی چائے اور سنیکس لے آئی تو سب خوشگوار ماحول میں چائے پینے لگے۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے بچے؟ عباد بیٹھا سر مسل رہا تھا کہ مما نے پوچھا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، بس سر میں درد ہے۔ اچھا پہلے کھانا کھا لو پھر سر درد کی ٹیبلٹ لے لینا، اور آج میں نے اور حیا نے سب کچھ تمہاری پسند کا بنایا ہے، مما نے بتایا۔ واہ، عباد خوش ہوتا ہوا بولا، آ جائے، کھانا لگا دیا ہے۔ عباد فریش ہو کر مما کے پاس آ کر بیٹھا، باتیں کر رہا تھا کہ حیا بلانے آئی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ عباد نے حیا کو تیار دیکھا تو حیرت سے پوچھا۔ یہی فرق بچے، میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ آپ روٹین میں ایسے رہو گی تو پھر کوئی آپ سے ایسے سوال نہیں کرے گا، تائی جان عباد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تو عباد کھسیا سا گیا، چلو کھانا کھا لے، نہیں تو سب ٹھنڈا ہو جائے گا، تائی جان نے کہا تو وہ بھی چل پڑے۔ سب کے ساتھ باتیں کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ تو بابا نے ٹائم دیکھا تو کہا، چلو سب سونے جاؤ، دیکھو رات کا 1 بجنے کو ہے۔ تو سب اٹھ کے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ حیا کمرے میں آ کر جیولری اتار کے میک اپ صاف کرنے لگی۔ تمہیں مما نے تیار کروایا تھا؟ عباد نے پوچھا۔ ہاں، وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ جب تک یہاں ہیں میں ایسے ہی تیار رہا کروں، حیا نے کہا۔ کہیں مما کو شک تو نہیں ہو گیا؟ عباد سوچتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے تو ایسا کچھ فیل نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ہی کہہ رہی ہوں، حیا نے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، عباد نے کہا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تو حیا بھی چینج کرنے چلی گئی۔ 1 ہفتہ بھرپور طریقے سے گزار کے کامران خان اور نوشین بیگم آج واپس جا چکے تھے۔ چلو آج باہر ڈنر کرنے چلتے ہیں، عباد نے حیا سے کہا۔ کیوں؟ حیا نے سوالیہ نظروں سے عباد کی طرف دیکھا۔ تمہارے تیار ہونے کی خوشی میں، عباد شرارت سے حیا کو بولا جو بلیک ڈریس اور گولڈن جیولری پہنے لائٹ سا میک اپ کیے بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ ہاں ویری فنی، یہ تو میں تائی جان کے کہنے پر تیار ہوئی ہوں، حیا ہنستے ہوئے بولی۔ کوئی نہیں، ایسے ہی تیار رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ عباد حیا کو دیکھتا ہوا بولا، تاکہ تم آ کر پوچھو کہ کہاں جا رہی ہو؟ حیا اس پر چوٹ کرتے ہوئے بولی۔ وہ تو بس پہلی بار تھا نا۔ وہ دونوں اس بات کو یاد کر کے ہنس پڑے۔ مہران شاہ نے حیا کی 1 ہفتے کے آف میں خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ اس نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ وہ اس کی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ حیا سے جتنا ہو سکے گا دور رہے گا۔ تمہارے نوٹس کافی اچھے ہوتے ہیں عباد۔ وہ دونوں یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھے تھے جب مانور بولی۔ محنت کرتا ہوں تبھی اچھے بنتے ہیں، عباد بولا۔ بھائی مجھ سے تو اتنی محنت نہیں ہوتی، تھوڑا چل بھی کرنا چاہیے۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے ماما بابا چلے گئے؟ مانور لاپرواہی سے بولی۔ ہاں چلے گئے۔ تم لوگوں نے اپنے خیالات سے انہیں آگاہ کیا؟ مانور نے پوچھا۔ نہیں ابھی تو نہیں، عباد نے بتایا۔ تو کب بتاؤ گے؟ سال تو ہونے کو آیا ہے تم لوگوں کی شادی کو، مانور نے پوچھا۔ جب بھی کسی کو اپنی منزل مل گئی ہم الگ ہو جائیں گے، عباد نے کہا۔ کیسی منزل؟ اور تم لوگوں کو نہیں لگتا کہ تم دونوں ہی ایک دوسرے کی منزل ہو؟ مانور بولی۔ کیا مطلب؟ عباد نے چمبے سے پوچھا۔ رہنے دو، یہ مطلب سمجھانے سے نہیں سمجھ آئیں گے، یہ مطلب اب وقت ہی سمجھائے گا، بس دعا ہے کہ وہ وقت گزرنے سے پہلے آ جائے، مانور بولی۔ تو عباد پرسوچ انداز میں مانور کی طرف دیکھنے لگا کہ خیر چلو اگلی کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ مانور گراؤنڈ سے اپنی کتابیں سمیٹتی ہوئی کھڑی ہو گئی تو عباد بھی اس کی تقلید میں اٹھ کھڑا ہو گیا اور دونوں کلاس کی جانب چل پڑے۔ اب جب بھی مہران شاہ کا حیا سے سامنا ہوتا تو دل کے دھڑکنے پر وہ دل کو ڈپٹ دیتا اور اپنی نظر پھیر لیتا۔ ایسا دیکھ کر پہلے تو حیا حیران ہوئی، پھر اس نے شکر کا سانس لیا۔ چلو شکر ہے جان چھوٹی، حیا نے دل میں سوچا۔ وہ اپنے سر سے ایک بھاری بوجھ ہٹتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ آج حیا اور عباد کی شادی کی سالگرہ تھی۔ پشاور سے سب آن لائن تھے، وہ سب آ تو نہیں سکے تھے لیکن ان سب کی طرف سے تحفے پہنچ چکے تھے، اور اب انہی کی فرمائش پر حیا اور عباد نے پارٹی کی تیاری کی تھی، اور اس پارٹی میں سب آن لائن جبکہ حیا اور عباد کے ساتھ پھوپھو کی فیملی موجود تھی۔ عباد بلیک شلوار سوٹ میں جبکہ حیا بھی بلیک ساڑی باندھے جس پر ریڈ نفیس سا کام ہوا تھا پہنے ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ لگ رہے تھے۔ ٹیبل پر کے اوسط میں کیک رکھا ہوا تھا، کیک کے اطراف میں موم بتیاں جلائے اور میز پر گلاب کی پتیاں پھیلائے سب لائٹس آف کیے۔ انہوں نے کیک کاٹا، کیک کاٹنے پر سب نے تالیوں کے ساتھ دعاؤں سے نوازا۔ کیک کے کٹتے ہی سب لائٹس آن کر دی گئی جس سے پورے لاؤنج کی سجاوٹ واضح ہونے لگی۔ سرخ غباروں اور سرخ گلاب کی پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ لاؤنج کے کونے میں ایک ٹیبل پڑا
تھا جس پر انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ ہر طرف ہنسی اور قہقہے بکھرے ہوئے تھے اور خوشیوں کے سائے ان پر رقص کیے ہوئے تھے۔ ریسٹورنٹ میں ان کے ڈنر کے لیے ٹیبل ریزرو تھی۔ یہ پھوپھو کی طرف سے ان کے لیے تحفہ تھا۔ عباد بلو پینٹ کوٹ میں ملبوس کافی ہینڈسم لگ رہا ہے، جبکہ حیا شاکنگ پنک لانگ فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس، سر پر شاکنگ پنک ہی حجاب پر بھاری اور چوڑی ماتھا پٹی ڈالے انتہا پاکیزہ لگ رہی تھی۔ جو کوئی بھی ان کی جوڑی کو دیکھتا ایک بار پلٹ کے دوبارہ ضرور دیکھتا۔ ڈنر کے بعد آئس کریم کھائی اور پھر لانگ ڈرائیو کے بعد گھر کی طرف چل دیے اور اسی طرح ایک بھرپور اور خوشیوں والا دن اختتام کو پہنچا۔ کون جانے کہ آگے ایسا وقت آئے کہ نہیں، اور یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ کیا آنے والا وقت ان کے لیے خوشیاں لائے گا، کیا آزمائش؟ کیا اللہ کے بنائے گئے رشتے کا مذاق بنانے کا ان کو احساس ہوگا؟ اگر ہوگا تو کب؟ کیا اس وقت ازالہ ہو سکے گا یا اس سے بھی محروم ہو جائیں گے؟ یہ جاننے کے لیے چلیے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وقت کیا کرتا ہے۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ڈنر کے دوران عباد نے حیا سے کہا۔ ہاں کہو۔ حیا نے سوالیہ نظروں سے عباد کی جانب دیکھا۔ تمہیں یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ جس کو منزل مل جائے گی تو عباد نے بات کو ادھورا چھوڑا۔ تو کیا تمہیں مل گئی اپنی منزل؟ حیا نے پوچھا۔ ہاں، عباد نے بتایا۔ کیا میں اس منزل کے بارے میں جان سکتی ہوں؟ حیا نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مانور نام ہے اس کا، میری کلاس فیلو ہے، عباد نے بتایا۔ صحیح، مجھے بھی ملوانا۔ کیا وہ ہمارے رشتے کے بارے میں جانتی ہے؟ حیا نے پوچھا۔ ہاں، جانتی ہے، عباد نے بتایا۔ تو وہ اپنے پرسنلز دوسروں کے ساتھ ڈسکس کیے جانا حیا کو ناگوار گزرا۔ اچھا، تو گھر کب بتاؤ گے؟ حیا نے پوچھا۔ ابھی اس سے پوچھ لوں؟ عباد بولا۔ کیا مطلب؟ حیا نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں نے اپنی فیلنگز ابھی اس سے شیئر نہیں کی۔ اگر تمہیں جلدی نہیں ہے تو اسٹڈیز کمپلیٹ ہونے کے بعد گھر بتا دیں گے، عباد نے کہا۔ تو بتاؤ نا پھر اسے۔ اور مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میری اسٹڈیز بھی تمہاری اسٹڈیز کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ابھی تو میری پڑھائی بھی چل رہی ہے، اگر میں یہاں سے چلی گئی تو میری پڑھائی ادھوری رہ جائے گی۔ تم جانتے تو ہو کہ مجھے واپس جانے پر شاید پڑھنے نہ دیا جائے، حیا نے بتایا۔ میرا مطلب تھا کہ تمہیں تمہاری منزل نہیں ملی، عباد نے پوچھا۔ نہیں، ان فیکٹ میں نے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی، حیا لاپرواہی سے بولی۔ کیوں؟ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ تو سوچا ہوگا نا، عباد نے حیرت سے پوچھا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کبھی بھی آنے والے کل کے بارے میں سوچ کے خود کو ہلکان نہیں کیا، حیا ہنوز لاپرواہی سے بولی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، عباد نے تائید کی۔ حیا نے کہا۔ چلو، جب تمہیں تمہاری منزل ملی تو مجھے ضرور بتانا، عباد نے کہا۔ اوکے، حیا نے اس بات میں سر ہلایا اور کھانا کھانے لگی۔ 6 ماہ بعد۔ کیا ہوا گاڑی کو؟ عباد پارکنگ سے اپنی بائیک نکال رہا تھا کہ اسے مانور اپنی گاڑی کے بونٹ پر جھکی نظر آئی تو وہ اس کے پاس آتا پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، گاڑی میں کوئی فالٹ آ گیا ہے، سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، مانور کوفت سے بولی۔ لاؤ میں دیکھتا ہوں، عباد نے کہا تو مانور گاڑی کے آگے سے ہٹ گئی۔ اب سٹارٹ کرو، عباد نے کہا۔ مانور نے سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ ارے واہ، ویسے ہی سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ مانور نے پوچھا۔ وائرنگ کا مسئلہ تھا۔ فی الحال گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے، لیکن گھر جا کر اسے کسی اچھے میکینک کو دکھانا، عباد نے بتایا۔ اچھا، ابھی تو تم مجھے گھر ڈراپ کر دو میری کار پر، یہ نہ ہو کہ راستے میں پھر کوئی مسئلہ کرے، مانور عباد سے بولی۔ اوکے، عباد کہتے ہوئے اپنی بائیک کو لاک کرنے چل دیا۔ آج موسم صبح سے ہی ابر آلود تھا۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ واہ، موسم کتنا سہانا ہو گیا ہے، مانور کھڑکی سے ہاتھ نکالے بارش کا پانی ہاتھ میں جمع کرتے ہوئے بولی۔ ایڈریس؟ عباد نے ایڈریس پوچھا تو مانور ایڈریس سمجھانے لگی۔ گھر پہنچ کے مانور نے عباد کو اندر آنے کا کہا، لیکن عباد انکار کرنے لگا۔ چلو نا، جب بارش رک جائے گی تو چلے جانا، ابھی آؤ، تمہیں مما سے ملواتی ہوں۔ مانور عباد کو کھینچتے ہوئے گھر کے اندر لے گئی۔ مما، مما، مانور مہا بیگم کو آوازیں دینے لگی۔ کیا ہوا بیٹا؟ مہا بیگم ڈرائنگ روم سے نکلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مما، اس سے ملیں۔
یہ ہے میرا دوست عباد، ماہنور نے تعارف کروایا، اور عباد یہ ینگ لیڈی میری مما ہے۔ ماہنور مہا بیگم کے گلے لگتے ہوئے بولی، السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ عباد نے مہا بیگم سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ سناؤ؟ مہا بیگم نے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک، عباد بولا۔ مما کوئی آیا ہوا ہے؟ ماہنور نے پوچھا۔ ہاں، سوچو تو کون آیا ہوگا؟ مما نے سسپنس کریٹ کیا۔ کون مما، پلیز بتائیں نا؟ ماہنور بے صبری سے بولی، مہران۔ مہا بیگم نے اپنے بھانجے کا نام لیا۔ کیا؟ مہران بھائی؟ ارے واہ، آؤ عباد تمہیں مہران بھائی سے ملاؤں۔ ماہنور عباد کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ السلام علیکم میرو بھائی۔ وعلیکم السلام میری گڑیا، کیسی ہو؟ مہران نے ماہنور کے سر پر پیار دیتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک میرو بھائی، آپ سنائیں، کب واپس آئے لندن سے؟ اس بار کچھ لمبا ٹور ہو گیا تھا آپ کا؟ ماہنور نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ آرام سے گڑیا، میں بالکل ٹھیک، کل ہی واپس آیا اور کام زیادہ تھا تو کافی ٹائم لگا۔ مہران ایک ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا۔ یہ کون ہے؟ مہران نے عباد کی طرف دیکھتے ہوئے ماہنور سے پوچھا۔ او شٹ، میں تعارف کروانا بھی بھول گئی، ماہنور سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ میرو بھائی، یہ میرا دوست ہے عباد خان، اور عباد یہ میرے سویٹ بھائی مہران شاہ ہیں۔ ماہنور نے تعارف کروایا تو دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ میرو بھائی، یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، اور عباد مہران بھائی اے این سنس کمپیوٹر کمپنی کے اونر ہے جہاں تمہاری کزن بھی جاب کرتی ہے، ماہنور نے بتایا۔ کیا نام ہے آپ کی کزن کا؟ مہران شاہ نے پوچھا۔ ابھی عباد جواب دینے ہی والا تھا کہ مہا بیگم کھانے پر بلانے آ گئی۔ آ جاؤ بچوں، کھانا کھا لو، باقی باتیں بعد میں کر لینا۔ تو سب کھانا کھانے چل دیے۔ کھانا کھا کے عباد آفس کے لیے نکل گیا۔ آر یو انٹرسٹڈ ان ایچ ادر؟ مہران نے پوچھا۔ او نو، ناٹ ایٹ آل، وی آر جسٹ فرینڈس، ماہنور ہنستے ہوئے بولی۔ ان فیکٹ ہی از میرڈ اینڈ ہز وائف مسز حیا خان ورکس ان یور آفس، ماہنور نے بتایا۔ واٹ؟ مہران حیرت سے اچھلا۔ یس بٹ دے ہیو سم ایشوز ان دیئر لائف، ان فیکٹ دس آل میس اور ایشوز آر کریٹڈ بائی دیم سیلف، ماہنور مہران کو ان کا سارا قصہ سناتے ہوئے بولی۔ اسٹرینج۔ سارا قصہ سننے کے بعد مہران کا دل خوشی سے بھر گیا، اس کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جھگمگانے لگی۔ تھینک یو اللہ جی، شاہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ حیا عباد اپنے کمرے میں بیٹھا حیا کو آوازیں دے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حیا نے پوچھا۔ آؤ بی جانی سے بات کرو۔ عباد اپنا موبائل حیا کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ السلام علیکم بی جانی، کیسی ہیں آپ؟ حیا نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور تم لوگوں کے واپس آنے پر مزید ٹھیک ہو جاؤں گی، بی جانی اداسی سے بولی۔ بس بی جانی، 6 مہینے اور رہ گئے ہیں، پھر واپس آ جائیں گے، حیا نے دلاسا دیا۔ اچھا، یہ باقی سب سے بھی بات کر لو، بی جانی نے کہا تو وہ باقی سب سے بات کرنے لگی۔ کل آپ ہی اور سجاد بھائی آ رہے ہیں، کال بند کرنے کے بعد حیا نے عباد کو بتایا۔ ہاں، مجھے بھی بی جانی نے بتایا، عباد نے بتایا۔ تم اپنا روم ان کے لیے سیٹ کر دو، اور ہمیں ان کے سامنے احتیاط سے رہنا ہوگا، جانتی ہو نا ہماری شادی کو لے کر وہ کتنا شک و شبہات کا شکار ہیں، تو وہ ہر چیز نوٹ کریں گے، عباد نے تاکید کی۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن اس بار میں نے بھی انہیں چکرا نہ دیا تو کہنا، حیا ہنستے ہوئے بولی۔ ایسا کیا کرنے والی ہو تم؟ عباد نے تجسس سے پوچھا۔ جو بھی کروں گی اس میں تم بھی شامل ہوگے، حیا نے کہا۔ کیا مطلب؟ عباد سوالیہ نظروں سے حیا کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ مطلب یہ کہ ہم ان کے سامنے فل رومانٹک کپل جیسی ایکٹنگ کریں گے کہ وہ بھی پریشان ہو جائیں گے، حیا نے اپنا پلان بتایا۔ ہاں صحیح، عباد نے کہا تو دونوں ہنس دیے۔ مہران شاہ آج پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، جو بھی ہو آج میں اپنے دل کی بات اسے بتا کر ہی رہوں گا، وہ خود سے بولا۔ وہ کافی عرصے سے کہنے کی کوشش میں تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ حیا کو دیکھتے ہی وہ اپنی ہمت کھو دیتا۔ حیا کو بھلانے کے لیے جو 6 ماہ لندن میں گزارے تھے وہ سب خاک ہوئے تھے۔ مسٹر حسن مس حیا کو میرے روم میں بھیجیں، مہران شاہ نے مینیجر سے کہا۔ سر وہ تو 1 ہفتے کے آف پر ہیں، مینیجر نے بتایا۔ کیوں؟ باس نے پوچھا۔ سر وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے ان لاز آ رہے ہیں، ابھی پہلے ہی تو انہوں نے اپنے ساس سسر کے آنے پر آف لیا تھا۔ ان لاز کے نام پر مہران شاہ کا منہ کڑوا ہوا۔ ارمانوں پر اوس تو پہلے ہی پڑ چکی تھی۔ سر وہ آف انہوں نے لاسٹ ایئر لیا تھا۔
سر شی از اے ویری پنکچوئل ورکر، مینیجر بولا۔ اوکے یو میں گو ناؤ، باس نے کہا۔ اوکے سر۔ مینیجر سر اس بات میں ہلاتا آفس سے نکل گیا۔ ردا اور سجاد بھائی نے پہلے پھوپھو کے گھر آنا تھا، سب نے ویکینڈ پھوپھو کے گھر گزارنا تھا۔ حیا اور عباد بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ ڈنر بہت خوشگوار میں کیا گیا۔ ڈنر کے بعد لوڈو کھیلنے لاؤنج میں آ گئے حیا اور عباد، ردا اور سجاد بھائی، منہاج اور طوبہ، پھوپھو اور پھوپھا، یہ 4 ٹیمیں بن گئی۔ لوڈو کھیلتے ہوئے انہوں نے وہ ہلڑ مچایا کہ اللہ کی امان۔ منہاج اور طوبہ بار بار چیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے مگر پکڑے جاتے، کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ آخر لوڈو الٹ دی گئی۔ چائے پینے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ گپے لگا رہے تھے۔ حیا اپنا کپ دینا، عباد نے حیا سے کہا۔ کیوں؟ حیا نے پوچھا۔ دو نا، عباد نے کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا۔ اب چائے کا ذائقہ آیا۔ عباد حیا کے چائے کا کپ منہ سے لگاتے آنکھوں میں پیار سمو کے بولا۔ سب جو دلچسپی سے منظر دیکھ رہے تھے بے ساختہ ہنس پڑے، جبکہ حیا پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ہائے اوئے، منہاج نے سیٹی بجائی، انہوں نے تو تم دونوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ پھوپھا ردا آپی اور سجاد بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ تو ہم نے کس سے سیکھا تھا؟ سجاد بھائی پھوپھا کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولے۔ ممی میری شادی کروا دو مئی جون جولائی میں، ممی میرا دل نہیں لگتا کالج کی پڑھائی میں۔ منہاج اور طوبہ ہاتھوں کا مائک بنائے صوفے پر چڑھے لہک لہک کے گا رہے تھے اور سب ان کی شرارتیں دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ خوشیوں سے بھرپور منظر یہاں عکس کیے ہوئے تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ حیا نے کمرے میں آتے ساتھ عباد سے پوچھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ انہیں حیران کرنا ہے تو میں بھی۔ عباد کان کی لو مسلتا ہوا بولا۔ حیران کرنا تھا، شوق نہیں دینا تھا۔ تم نے تو اچانک سے ہی بم پھینکا، کیا بونگی ماری ہے؟ ہاں، حیا کو پھر سے ہنسی کا دورہ پڑا تو عباد بھی ساتھ ہنس پڑا۔ حیا اور عباد نے ردا آپی اور سجاد بھائی کے سامنے رومانٹک کپل کی ایسی ایکٹنگ کی کہ انہیں اس بات پر یقین کرنا پڑا کہ یہ دونوں ان سے بھی زیادہ پہنچی ہوئی چیز ہیں۔ ہم ویسے ہی پریشان ہو رہے تھے کہ دونوں نارمل کپل کی طرح نہیں رہتے۔ انہوں نے تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، سجاد بھائی نے ردا آپی سے کہا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ردا آپی نے ہاں میں ہاں ملائی۔ عباد اور حیا جو کمرے کے باہر کھڑے یہ سب سن رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہر روز یہ کہیں نہ کہیں آؤٹنگ کے لیے نکل جاتے۔ پورا ہفتہ خوب انجوائے کرنے کے بعد آج وہ لوگ واپس جا چکے تھے۔ مہران شاہ حیا سے بہت کچھ کہنے کی چاہ دل میں دبائے کام کے سلسلے میں لندن چلا گیا۔ عباد نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ ماہ نور کو اپنے دل کی بات سے جلد آگاہ کرے گا، اور ان سب سے الگ حیا اپنے کام کو مکمل کرنے میں گم تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، عباد نے ماہ نور سے کہا جو اپنے موبائل میں گم تھی۔ ہاں بولو، وہ ہنوز موبائل میں گم بولی۔ اسے تو بند کرو، عباد نے چڑھتے ہوئے اس کا موبائل بند کیا۔ کہو، ماہ نور عباد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی۔ ابھی عباد اتنا ہی بولا تھا کہ ماہ نور کا موبائل بج اٹھا۔ ایک منٹ، ماہ نور عباد سے بولی اور کال سننے لگی۔ اوکے، میں آ رہی ہوں، تم لوگ جانا مت، ماہ نور جلدی اپنی چیزیں سمیٹتی ہوئی بولی۔ کیا ہوا؟ عباد نے پوچھا۔ میرے سب کزنز پکنک پر کہا ہے کہ اگر میں آدھے گھنٹے میں نہ پہنچی تو چھوڑ جائیں گے، ماہ نور نے جلدی بتایا۔ پر میری بات تو سن لو، عباد نے کہنا چاہا۔ میں تمہاری بات بعد میں سن لوں گی، پرامس، بائے، ماہ نور نے کہا اور تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ عباد، حیا عباد کے روم کا دروازہ بجاتے ہوئے بولی۔ آ جاؤ حیا، عباد نے دروازے میں کھڑی حیا سے کہا۔ مجھے تم سے کچھ کام ہے، حیا ہچکچاتے ہوئے بولی۔ ہاں کہو، عباد حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ میں حیا بولتے رکی۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، ایکچولی اس مہینے میں نے اپنی فیس بھی سبمٹ کروائی ہے اور ردا آپی اور سجاد بھائی کے آنے پر کافی رقم خرچ ہو گئی ہے۔ تو حیا نے کہا اوکے، میں کل بینک سے نکلوا کے دے دوں گا۔ ویسے تم لڑکیاں اپنے سسرال والوں پر کچھ خرچ کر دو تو جتاتی ضرور ہو۔ صرف میرا بھائی ہی نہیں آیا تھا، تمہاری بھی بہن تھی، عباد طنزیہ لہجے میں غصے سے بولا۔ تو حیا نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے نکل گئی۔ اوہ شٹ، عباد بیڈ پر مکہ مارتے ہوئے بولا۔ ماہ نور کا سارا غصہ اس نے حیا پر اتار دیا تھا۔
یہ کیا کر دیا میں نے؟ اس سب میں حیا کا کیا قصور؟ عباد خود سے بولا اور حیا کے روم کی جانب چل دیا۔ حیا دروازہ کھولو پلیز۔ حیا، عباد دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، کل بات کریں گے، حیا نے دروازہ کھولے بغیر کہا۔ اوکے، عباد نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس نے سوچا کہ کل تک اس کا غصہ کچھ کم ہو جائے گا تو وہ اس سے ایکسکیوز کر لے گا۔ یہ لو، حیا ڈنر کی تیاری کر رہی تھی کہ عباد کچن میں چلا آیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد عباد حیا کی طرف پیسے بڑھاتا ہوا بولا، اگر اور چاہیے تو بتا دینا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا کام ہو گیا ہے، حیا عباد کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ سوری یار، کل مجھے تھوڑا غصہ تھا کسی بات پر تو میں تم سے تھوڑا ہارش ہو گیا۔ عباد حیا کے سامنے آتا ہوا بولا۔ اٹس اوکے، حیا سلاد بناتے ہوئے بولی۔ اچھا پھر یہ لے لو۔ عباد نے پیسے پھر سے حیا کی طرف بڑھائے۔ اب ضرورت نہیں ہے، حیا سرد لہجے میں بولی تو عباد شیلف پر پڑے جار کے نیچے پیسے رکھ کر باہر چلا گیا۔ اب کیا کروں؟ عباد بے بسی سے بولا۔ اور وہ اور مانور اس وقت یونی گراؤنڈ میں بیٹھے تھے جب عباد نے ساری بات اس سے گوشت گزاری۔ تم پاگل ہو، جتنا تم نے مجھے حیا کے بارے میں بتایا ہے اس سے مجھے اتنا تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کافی کھلے دل کی ہے۔ اگر وہ تم سے مانگ ہی رہی تھی تو اتنی کم ظرفی دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مانور نے کہا۔ بس غصے میں کہہ دیا، عباد دھیمے لہجے میں بولا۔ غصہ؟ کس چیز کا غصہ؟ اس نے پورے گھر کا خرچہ اٹھایا ہے، تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہونے دی اور تم، مانور نے دکھ سے کہا۔ یار اب کیا کروں؟ عباد نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ ایکسکیوز کر لو، مانور نے مشورہ دیا۔ کیا ہے یار؟ عباد نے بتایا۔ پھر مانور نے پوچھا۔ اس نے اٹس اوکے کہہ کے بات ختم کر دی۔ عباد نے منہ بناتے ہوئے بتایا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے جب بات ختم ہو گئی ہے؟ مانور نے حیرت سے پوچھا۔ لیکن وہ پہلے کی طرح نہیں ہے، عباد بولا۔ کیا مطلب؟ مانور نے استفہامیہ نظروں سے عباد کی طرف دیکھا۔ بالکل خاموش ہو گئی ہے، صرف کام کی بات کرتی ہے، اگر میں کچھ بات کروں تو ہوں ہاں میں جواب دیتی ہے بس۔ عباد نے مسئلہ بتایا۔ آج اتنے دن ہو گئے ہیں لیکن وہ پیسے وہیں پڑے ہیں، اس نے نہیں اٹھائے، عباد نے بتایا۔ تم پھر سے ایکسکیوز کر کے دیکھو، مانور نے مشورہ دیا۔ چلو کلاس میں چلتے ہیں، اگلی کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، مانور نے عباد سے کہا تو وہ بھی اس بات میں سر ہلاتا اٹھ گیا۔ کیا بنا رہی ہو؟ حیا ڈنر کی تیاری کر رہی تھی جب عباد نے پوچھا۔ مٹر پلاؤ اور شامی کباب، حیا نے جواب دیا۔ ناراض ہو؟ عباد نے پوچھا۔ نہیں، حیا نے ایک لفظی جواب دیا۔ تو پھر نارملی بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ اور یہ پیسے کیوں نہیں لیے؟ اس نے پوچھا۔ اب ضرورت نہیں ہے، کام ہو گیا ہے، تم واپس لے لو، حیا نے مصروف انداز میں کہا۔ آئی ایم سوری، میں بس غصے میں تھا تو عباد ابھی بول ہی رہا تھا کہ حیا نے بات کاٹی۔ میں نے کہا نا اٹس اوکے، میں ناراض نہیں ہوں، حیا عباد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ پکا؟ عباد نے پوچھا۔ ہاں، حیا کباب فرائی کرتے ہوئے بولی۔ تو پھر کل کا ڈنر باہر کریں گے، عباد نے جوش سے کہا۔ کس خوشی میں؟ حیا نے پوچھا۔ تمہارے مان جانے کی خوشی میں، عباد شرارت سے بولا تو حیا بھی ہنس دی۔ تم نے مانور کو بتایا اپنی فیلنگز کا؟ وہ لوگ ڈنر کے لیے باہر آئے تھے جب حیا نے عباد سے پوچھا۔ نہیں، عباد نے کہا۔ کیوں؟ اور کب بتاؤ گے؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ بتانے والا تھا کہ وہ اچانک گھر چلی گئی، پھر میری وجہ سے تمہارا دل دکھا تو اس ٹینشن میں نہیں کہا، عباد نے بتایا۔ تو اب کہہ دو۔ ایک ماہ رہ گیا ہے پڑھائی مکمل ہونے میں، پھر کب بتاؤ گے؟ حیا نے پوچھا۔ کرتا ہوں بات، عباد نے کہا۔ اوکے، میری پڑھائی مکمل ہونے میں تقریباً ایک ماہ رہ گیا ہے اور ایک ماہ بعد میں آفس سے بھی ریزائن دے دوں گی، حیا نے بتایا۔ کیوں؟ عباد نے پوچھا۔ کیونکہ پھر میں پشاور چلی جاؤں گی اور پھر تب تم سب کو سچ بتا دینا، حیا نے کہا۔ میں اکیلا کیوں بتاؤں؟ عباد نے پوچھا۔ کیونکہ تمہیں منزل مل گئی ہے اس لیے، حیا نے کہا۔ اچھا، عباد اچھا کو کھینچ کر بولا۔ جی، حیا نے بھی ویسے ہی جواب دیا۔ چلو دیکھتے ہیں، عباد نے کہا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر مس حیا نے ریزائن دے دیا ہے، مینیجر نے مہران شاہ کو بتایا جو کام کے سلسلے میں 4 ماہ سے لندن میں تھا۔ کیوں؟ مہران شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ سر ان کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی ہے اور وہ اب ہمیشہ کے لیے پشاور واپس جا رہی ہیں، مینیجر نے بتایا۔ کب جا رہی ہیں واپس؟ اس نے پوچھا۔ سر 1 ہفتے بعد، مینیجر نے بتایا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اوہ، تو یعنی وقت آ گیا ہے بات کرنے کا، مہران شاہ خود سے بولا اور کھل کے مسکرا دیا۔ مانور 1 ہفتے سے یونی نہیں آ رہی تھی، عباد نے کافی بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی رسپانس نہ ملا۔
فائنل سر پر ہیں اور یہ میڈم چھٹیاں منا رہی ہیں، عباد خود سے بولا، اور میرے نوٹس بھی اپنے پاس رکھ لیے، اب اتنے کم وقت میں نئے نوٹس کیسے بناؤں؟ عباد نے غصے سے سوچا، آج ہی اس کے گھر جا کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو۔ عباد نے سوچا اور کلاس لینے چل دیا۔ پرسوں میں واپس جا رہی ہوں، ڈنر کے دوران حیا نے عباد کو کہا۔ کہاں؟ عباد نے حیرت سے پوچھا۔ واپس پشاور، تمہیں بتایا تو تھا، حیا نے کہا تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اوہ ہاں، سوری، میں بھول گیا تھا۔ کتنے بجے کی فلائٹ ہے؟ عباد نے پوچھا۔ 12 بجے کی، حیا نے بتایا۔ اچھا، عباد بولا، تم نے مانور سے بات کر لی اور گھر میں کب بتاؤ گے تاکہ میں گھر جا کر ویسے رہوں؟ حیا نے پوچھا۔ میں نے ابھی بات نہیں کی، میں نے سوچا کہ لاسٹ پیپر والے دن بات کروں گا، عباد نے بتایا۔ کب ہے لاسٹ پیپر؟ حیا نے پوچھا۔ تمہارے جانے کے ایک دن بعد، جو بھی ہوگا میں تمہیں اس سے آگاہ کر دوں گا، عباد نے کہا۔ اوکے، جب بات ہو جائے تو آ جانا پشاور، گھر میں سب سے بات کرنے، حیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، عباد کھانا ختم کرتے ہوئے کہا اور ہاتھ دھونے چل دیا۔ پیکنگ ہو گئی تمہاری؟ اگلے دن جاگنگ سے واپسی پر عباد نے حیا سے پوچھا۔ تقریباً ہو گئی ہے، آج میں پھوپھو کی طرف جاؤں گی ان سے ملنے اور رات وہیں رکوں گی، اور اگر تم نے کل بھی یونی جانا ہے تو پھر ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ تو ابھی حیا بول ہی رہی تھی کہ عباد بولا، نہیں کل آف ہے میرا، پرسوں لاسٹ پیپر ہے۔ اوکے، پھر کل مجھے ایئرپورٹ تک ڈراپ کر دینا، حیا نے کہا۔ اوکے، عباد نے کہا اور گھر کی جانب بڑھ گئے۔ کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہو؟ پھوپھو نے حیا سے پوچھا۔ کم از کم 2 ہفتے تو رکوں گی، حیا نے بتایا۔ میرا بھی ایک کام کرنا، منہاج نے حیا کو کہا۔ کیا؟ حیا نے پوچھا۔ بی جانی سے کہنا کہ ان کا معصوم نواسہ بڑا ہو گیا ہے تو اب اس کے بھی ہاتھ پیلے کر دیں، منہاج نے معصومیت سے کہا۔ کون، فارس بھائی؟ حیا نے پوچھا۔ نہیں، وہ میسنا کہاں سے معصوم ہو گیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، منہاج دانت پیستا ہوا بولا۔ تم اور معصوم؟ حیا نے معصوم کو لمبا کیا۔ ہاں، میں معصوم، تم کرنا نا، اب تو میری نوکری بھی لگ گئی ہے، اس نے پھر سے معصوم چہرہ بنایا۔ وہ کچھ عرصہ پہلے ہی فوج میں کیپٹن کے طور پر اپوائنٹ ہوا تھا، لیکن رانیہ تو ابھی پڑھ رہی ہے، حیا نے نکتہ اٹھایا۔ تو میں نے کون سا اس کی کتابیں پھاڑ دینی ہیں، وہ چڑھ کر بولا تو سب ہنس دیے۔ حیا بیٹا، عباد کو بھی کال کرے کہ وہ بھی یہاں آ جائے۔ پھوپھا، عباد کے پیپرز چل رہے ہیں تو پڑھائی میں بزی ہوگا، لیکن میں پھر بھی کال کر کے کہہ دیتی ہوں، حیا نے بتایا۔ بے شک، تھوڑی ہی دیر کے لیے آ جائے، ہمارے ساتھ ڈنر ہی کر لے، پھوپھو نے بھی کہا۔ اوکے، میں کہتی ہوں، حیا نے کہا اور کال کرنے چلی گئی۔ ڈنر پر عباد نے بھی انہیں جوائن کر لیا۔ ڈنر کے بعد ساری ینگ پارٹی آئس کریم کھانے چل دی۔ وہ لوگ آئس کریم کھاتے ہوئے کالونی میں واک کر رہے تھے کہ منہاج کو شرارت سوچی۔ اس نے ببل گم نکال کر اسے تھوڑا سا چبایا اور پھر ایک بنگلے کے سامنے رک کر اس بنگلے کو ایسے دیکھنے لگا جیسے شکاری شکار کو دیکھتا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ تم کیا کرنے والے ہو؟ عباد نے اس سے پوچھا۔ یہ کرنے والا ہوں، منہاج نے منہ سے ببل نکالی اور ڈور بیل کے ساتھ چپکا دی۔ بھاگو، ببل لگاتے ساتھ ہی اس نے کہا اور بھاگنے لگا۔ پہلے تو سب ہونک بنے صورتحال کو سمجھنے لگے۔ جیسے ہی کتے کی آواز سنی تو ہوش میں آئے اور منہاج کے پیچھے دوڑنے لگے۔ کافی دور آ کر جب کتے کی آواز آنا بند ہوئی تو رک کر سانس بحال کرنے لگے۔ پھر سب نے مل کر عباد کی وہ کھچائی کی کہ وہ ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ معاف کر دو یار، تم لوگوں کے ساتھ تو بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا، منہاج ہاتھ جوڑ کر بولا۔ ویسے تمہاری حرکتیں اگر آرمی والے دیکھ لینا تو اسی وقت نکال باہر کریں، حیا نے اسے لتاڑا۔ ہاں، اب ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہنستے ہوئے بولا تو سب تعصب سے سر ہلاتے آگے بڑھ گئے۔ حیا صبح گھر آئی تو عباد لاؤنج میں بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ ناشتہ کیا تم نے؟ حیا نے عباد سے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں کیا، اس نے بتایا۔ اچھا، میں بنا دیتی ہوں، حیا نے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناشتہ بنا کر لائی تو دیکھا عباد صوفے سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ عباد، اٹھو، ناشتہ کر لو، حیا نے عباد کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ حیا نے پوچھا۔ ہاں، بس رات میں دیر سے سویا تھا تو ابھی نیند آ رہی ہے، وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولا۔ اچھا، حیا نے کہا اور اپنا سامان سمیٹنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ایئرپورٹ پر ہلچل معمول کے مطابق تھی۔ اپنا
2 دن کا کھانا میں نے فریز کر دیا ہے، گرم کر کے کھا لینا۔ حیا نے عباد سے کہا، تم بھی اپنا خیال رکھنا اور سب کو میرا سلام کہنا۔ عباد نے کہا اوکے، اور اب مانور سے بات کر لینا۔ حیا نے تاکید کی۔ اوکے۔ عباد نے سر حسبات میں ہلایا۔ اتنی دیر میں فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ چلو میں چلتی ہوں، اللہ حافظ، حیا نے کہا اور اندر کی جانب چل دی۔ اللہ حافظ، عباد نے کہا اور اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو باہر کی جانب بڑھ گیا۔ عباد حیا کو چھوڑ کے جب گھر آیا تو گھر کو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گھر میں پھیلا سناٹا اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ پڑھنے بیٹھا تو پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ خالی گھر سے اسے وحشت ہونے لگی۔ بس مجھے حیا کی عادت ہو گئی ہے، تبھی ایسا لگ رہا ہے۔ کل مانور سے بات کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ عباد نے خود کو تسلی دی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخرکار اس نے کتابیں بند کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا، پر نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اپنی اور حیا کی پرانی یادوں کو دہراتے وہ کب سویا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آج عباد اور مانور کا لاسٹ پیپر تھا۔ سنو مانور، پیپر ختم ہونے کے بعد عباد نے مانور کو پکارا۔ ہاں بولو۔ مانور نے سوالیہ نظروں سے عباد کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، آؤ گراؤنڈ میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ عباد نے کہا اوکے۔ مانور بولی اور گراؤنڈ کی جانب بڑھ گئی۔ ہاں بولو، مانور نے پوچھا۔ ایکچولی آئی ایم ان لو وتھ یو اینڈ وانٹ ٹو میری یو، ول یو میری می؟ عباد مانور کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جھوٹ؟ مانور نفی میں سر ہلاتی اطمینان سے بولی، جیسے یہ سب کچھ پہلے سے جانتی ہو۔ کیا مطلب؟ کیا جھوٹ؟ عباد نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو جبکہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتے، مانور نے کہا۔ کیا مطلب؟ تم جو بھی کہنا چاہتی ہو پلیز کھل کے کہو۔ عباد مانور سے بولا، تم مجھ سے نہیں حیا سے پیار کرتے ہو، اور اس بات سے تم خود بھی انجان ہو یا پھر سمجھ گئے ہو کہ اس کے چلے جانے کے بعد؟ مانور نے اطمینان سے کہا، مگر عباد کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر دوبارہ بولی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے جانے کے بعد تم نے اسے مس کیا کہ نہیں؟ مانور نے پوچھا۔ ہاں، لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ رہے تو آپ کو اس کی عادت تو ہو جاتی ہے نا؟ عباد نے الجھن سے کہا۔ اس کے جانے بعد تم نے صرف اسے ہی مس کیا، میرا تمہیں خیال بھی نہیں آیا ہوگا؟ خود سے جھوٹ مت بولنا، مانور نے یقین سے کہا۔ اور جب وہ تم سے ناراض تھی تو تم کتنا پریشان ہوئے تھے، تمہیں اس کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی، اور جب تم نے مجھے اس کے واپس جانے کی خبر سنائی تھی تب تم کتنا اداس تھے، اور سب سے بڑی بات، تمہاری ہر بات حیا سے شروع ہو کر حیا پر ہی ختم ہوتی ہے، غور کرنا اس بات پر۔ مانور نے عباد کو سوچوں کے بھنور میں پھنسے دیکھا تو بولی، سوچو اور اپنے دل کو ٹٹولو، وہاں تمہیں صرف حیا ہی ملے گی، اور تم لوگوں نے اللہ کے بنائے رشتے کا مذاق بنایا، تبھی اللہ نے تم لوگوں کو دربدر کیا تاکہ تم لوگ اپنی منزل پہچانو، غور کرنا اس بات پر بھی، مانور نے کہا اور گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ عباد وہیں بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ کافی دیر اپنے دل کو ٹٹولنے کے بعد عباد اپنی بے چینی کی وجہ جان چکا تھا، اور اس بے چینی کا علاج صرف حیا تھی، اور یہ جاننے کے بعد عباد کو اپنے اندر ایک سکون اترتا محسوس کر رہا تھا۔ مانور کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے مجھے میری منزل دکھائی، عباد نے خود سے کہا اور اس کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ مانور جب گھر پہنچی تو مما نے مہران شاہ کے آنے کی خبر دی۔ السلام علیکم میرو بھائی، کیسے ہیں؟ مانور ان سے ملتے ہوئے بولی، میں ٹھیک گڑیا، تم بتاؤ کیسی ہو اور کیسے ہوئے پیپرز؟ انہوں نے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک، اور پیپرز بھی بہت اچھے ہوئے، مانور نے بتایا۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مہران شاہ کام کی بات پر آیا۔ سنو گڑیا، آپ کا دوست کیسا ہے، اور ان کی وائف کے درمیان سب ٹھیک ہوا کہ نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ عباد جو ماہا بیگم کے بتانے پر مانور سے ملنے ڈرائنگ روم کی طرف آیا تھا کہ اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، اور ابھی تک تو نہیں ہوا؟ کیوں؟ مانور نے پوچھا۔ ویسے ہی پوچھ رہا تھا، انہوں نے کہا۔ اوکے، میں آپ کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ مانور ڈرائنگ روم سے باہر آئی تو عباد کو کھڑے پایا۔ ارے عباد، تم یہاں؟ مانور نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا تھا کہ تمہاری وجہ سے مجھے اپنے دل کی بات اور غلطی کا احساس ہوا ہے، عباد نے تشکر سے کہا۔ اوہ، رہنے دو یہ فارمیلٹیز، تمہیں عقل آ گئی، یہی بڑی بات ہے، مانور مزاحیہ انداز میں بولی۔
اوکے میں چلتا ہوں، عباد نے کہا۔ ارے کھانا تو کھاتے جاؤ، مانور نے کہا۔ نہیں ابھی بھوک نہیں ہے، عباد نے منع کیا۔ اوکے اب جلدی سے منا لینا حیا کو، اور میری شادی پر بھی ضرور آنا، مانور نے عباد کو بتایا۔ تمہاری شادی کب ہے؟ عباد نے حیرت سے پوچھا۔ اگلے مہینے، ایکچولی 6 سال ہو گئے ہیں میری منگنی کو، تو اب سب چاہتے ہیں کہ شادی کر دی جائے، مانور نے تفصیل سے بتایا۔ تم نے پہلے تو کبھی نہیں بتایا اپنی منگنی کا؟ عباد نے پوچھا۔ ہاں کیونکہ وہ ابھی میرا محرم نہیں تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرا نام کسی نامحرم سے جوڑے، مانور نے کہا۔ کیا مطلب تم اس سے محبت نہیں کرتی؟ عباد نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، محبت صرف محرم رشتوں میں ہوتی ہے، اور ابھی وہ میرا محرم نہیں ہے، یہ میرے بڑوں کا فیصلہ ہے جو مجھے قبول ہے، اور محرم رشتوں میں محبت اللہ خود ڈالتا ہے تو مجھے بھی ہو جائے گی جیسے تم لوگوں کو ہو گئی، مانور نے کہا۔ اوکے میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو، اللہ تمہیں ڈھیر ساری خوشیاں دے، عباد نے دل سے دعا دی۔ آمین۔ اب تم بھی اپنا معاملہ جلدی سے ٹھیک کرو اور پھر مجھ سے اکٹھے ہو کر ملنے آنا، مانور نے عباد سے کہا تو عباد سر اس بات میں ہلاتا واپس چلا گیا۔ میرو بھائی آ جائیں، کھانا لگا دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے دوست کی، مانور ابھی کہہ ہی رہی تھی کہ انہوں نے اس کی بات کر لی۔ مانو گڑیا مجھے ارجنٹ کسی کام سے جانا ہے، میں پھر آؤں گا، انہوں نے کہا اور چل دیے۔ تو مانور بھی کندھے اچکاتے ہوئے بولی، آج سب کو ہی بڑی جلدی ہے، اور کھانا کھانے چل دی۔ حیا ایک باغ میں کھڑی تھی، وہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، پھر اس نے عباد کو وہاں آتے دیکھا تو خوشی سے مسکرا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آندھی اور طوفان چلنے لگا، طوفان اتنا تیز تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ درخت بھی اکھڑ جائیں گے۔ طوفان کے ڈر سے حیا نے عباد کے پاس جانے کا سوچا اور اس کی طرف بڑھنے لگی، لیکن وہ جتنا عباد کے قریب جانے کی کوشش کرتی طوفان اتنا ہی عباد سے دور کر دیتا۔ اچانک سے حیا نے دیکھا کہ عباد ہوا کے ایک تیز جھونکے آنے پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب طوفان ختم ہو چکا تھا، حیا عباد کو ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھی تو اسے عباد کسی اور کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا اور پھر اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا۔ عباد! حیا چیخ مارتے اٹھ بیٹھی۔ عباد! یا اللہ یہ کیسا خواب تھا، حیا نے سوچا۔ اللہ کرے عباد ٹھیک ہو، حیا نے دعا کی۔ حیا کو عباد کا کسی اور کے ساتھ ہونا بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے کیوں اتنا برا لگ رہا ہے جبکہ ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا، حیا نے خود سے پوچھا۔ پوری رات خود سے لڑنے کے بعد حیا نے اس بات کو مان لیا کہ وہ اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی ہے، لیکن تب جب وہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گنوا چکی تھی۔ میران شاہ کی کل کی فلائٹ بک ہو چکی تھی، بس تھوڑی دیر اور پھر میں اس کے روبرو ہوں گا، اس نے حیا کا تصور کر کے سوچا، اس بات سے بے خبر کہ اسے خوشیاں ملتی بھی ہیں کہ نہیں۔ حیا کو یہاں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، سب کچھ معمول پر تھا، صرف حیا کا دل بدل گیا تھا، اور صرف دل کے بدلنے سے حیا کے اندر کی دنیا بدل گئی تھی۔ حیا نے یہاں آ کر بھی جاگنگ پر جانے کا معمول جاری رکھا تھا۔ آج بھی وہ جاگنگ کرنے کے بعد بینچ پر بیٹھی پانی پی رہی تھی کہ کسی کی آواز سن کر ٹھٹک گئی۔ سر! حیا نے سر موڑ کر دیکھا تو میران شاہ کو اپنے پیچھے پایا۔ کیسی ہے مس حیا؟ میران شاہ نے پوچھا۔ مس نہیں، مسز حیا سر، حیا نے تصحیح کی۔ عنقریب پھر سے مس ہی ہو جائے گا، اور اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ کیا مطلب؟ حیا نے پیشانی پر بر ڈالے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں آپ کے اور عباد کے رشتے کے بارے میں سب جانتا ہوں، میران شاہ نے حیا کے سر پر دھماکہ کیا۔ سر اٹس اور پرسنل میٹر، پلیز اسٹے اوے فرام اٹ، حیا نے غصے سے کہا۔ حیا یو نو آئی ایم ان لو وتھ یو اینڈ آفٹر یور سپریشن آئی وانٹ ٹو میری یو، میران شاہ نے حیا کو پرپوز کیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میں شادی شدہ ہوں اور میں اتنی بے غیرت نہیں ہوں کہ کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے میں کسی نامحرم کے ساتھ تعلق بناؤں، حیا غصے سے چیخی۔ دیکھیں سپریشن کے بعد بھی تو آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے نا، تو مجھ سے کیوں نہیں؟ وہ اپنی بات پر اڑا۔ سر پلیز مجھے مزید میری نظروں میں مت گرائیں، میں پہلے ہی اپنی غلطیوں پر بہت شرمندہ ہوں۔ ایسا ہی ہونا تھا میرے ساتھ، ایسے ہی اپنی نظروں میں گرنا تھا میں نے، اللہ کے بنائے رشتے کا مذاق بنا ڈالا ہم نے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا مذاق نہ بنے؟ بولتے ہوئے حیا کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا جسے اس نے بے دردی سے صاف کیا۔ ہم نے اللہ کے بنائے رشتے کا مذاق بنایا، اس کے فیصلے کو رد کیا تو ہمارا تماشا تو لگنا ہی تھا نا، حیا خود کو کوستے ہوئے بولی۔ مس حیا میران شاہ نے بولنا چاہا۔ خدا کے لیے سر بس کر دیں اور چلے جائیں یہاں سے، چلے جائیں، میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، اور اس بات کا احساس مجھے تب ہوا جب میں نے
اسے اپنے ہاتھوں سے کسی اور کو سونپ دیا۔ میں اپنے حصے کی محبت کر چکی ہوں اور وہ بھی اپنے محرم سے۔ حیا اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ لیکن مہران نے بولنا چاہا۔ پلیز سر، آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیے اور شادی کر لیں اور اپنی محرم سے محبت دیکھیے گا، آپ کو کسی حیا کا خیال بھی نہیں آئے گا، کیونکہ محبت صرف محرم سے ہوتی ہے، باقی سب خرافات ہے۔ حیا نے کہا۔ اوکے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن اگر آپ کو کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو ضرور بتائیے گا، مہران شاہ نے کہا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ دونوں میں سے کوئی بھی اپنی پشت پر کھڑے عباد کو نہ دیکھ سکا۔ حیا جو بینچ پر بیٹھی مہران شاہ کے جانے کے بعد خود کو کوس رہی تھی، ایک دم چونک اٹھی۔ عباد؟ حیا آنکھیں صاف کرتے ہوئے پلٹی اور بولی۔ کیسی ہو؟ عباد نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ حیا نے پھیکی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے پوچھا۔ ویسا جیسی اس وقت تم ہو۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کتنی محبت ہے، تمہارے بغیر ادھورا ہوں میں۔ عباد نے اپنے دل کی بات کہی۔ لیکن تم تو مانور کو۔ حیا نے بات ادھوری چھوڑی۔ وہ صرف وقتی اٹریکشن تھی، اس کی وجہ سے مجھے اپنے دل کی بات کا احساس ہوا تو وہ اٹریکشن بھی پانی کے بلبلے کی طرح ختم ہو گئی اور مجھے تمہاری عادت محبت ہو گئی ہے، اور عادت محبت سے زیادہ طاقتور ہے۔ عباد نے کلیئر کیا۔ میں نے تمہاری اور مہران شاہ کی باتیں سنی ہیں اور مجھے تم پر فخر ہے اور خود پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ عباد دور خلاؤں میں دیکھتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ حیا نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہمارے ڈیسائیڈ کرنے کے باوجود تم نے وفا نبھائی اور میں نے۔ عباد نے بات ادھوری چھوڑی، جس کا مطلب حیا بخوبی سمجھ گئی۔ بے شک ہم نے جو بھی ڈیسائیڈ کیا ہو، مگر میں نے ہمیشہ نکاح کا پاس رکھا، لیکن اس رشتے کا مذاق بنا ڈالا۔ پتہ نہیں اللہ ہمیں معاف بھی کرے گا کہ نہیں۔ حیا آزردگی سے بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم نے نکاح جیسے پاک رشتے کا مان نہیں رکھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وقت رہتے ہی اس بات کی سمجھ آ گئی، اور اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ عباد نے کہا۔ انشاءاللہ۔ حیا نے کہا۔ دکھ کے بادل چھٹ چکے تھے، اب آگے خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ چلو چلتے ہیں اور گھر میں سرپرائز دیتے ہیں، عباد نے کہا۔ کیسا سرپرائز؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارے پکا یہاں شفٹ ہونے کا سرپرائز۔ میں سیدھا یہیں آیا ہوں، گھر میں کسی کو بھی میرے آنے کا نہیں پتہ، عباد نے بتایا، اور مجھے یہاں کافی اچھی جاب بھی آفر ہوئی ہے، عباد نے خوشی سے بتایا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، حیا خوشی سے بولی۔ چلیں؟ عباد نے حیا سے پوچھا۔ چلو، حیا نے کہا اور عباد کے ساتھ چل پڑی۔ ان دونوں کے مستقل یہاں شفٹ ہونے کی خوشی میں بی جانی نے بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا، جس میں سب کی رضامندی سے منہاج اور رانیہ، حیدر اور تانیہ اور فارس اور طوبیٰ کا نکاح کر دیا گیا۔ رخصتی 6 ماہ بعد طے پائی تھی۔ نکاح کی تقریب کے لیے پورے لان کو سفید، سرخ، گلابی اور پیلے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ تینوں جوڑیاں پرفیکٹ لگ رہی تھیں۔ تینوں دلہنوں نے سفید میکسی پر مختلف کلر کے دوپٹے اوڑھے ہوئے تھے۔ تانیہ وائٹ میکسی پر ریڈ دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، جبکہ فارس آف وائٹ کرتے پر ریڈ ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ رانیہ وائٹ میکسی پر پنک دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، جبکہ منہاج وائٹ کرتے پر آف وائٹ ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ طوبیٰ وائٹ میکسی پر یلو دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، جبکہ حیدر وائٹ کرتے پر یلو ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ نکاح کے بعد تینوں جوڑیوں کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ مختلف رسموں اور کھانے کے بعد فوٹو سیشن کیا گیا۔ منہاج کو آج بھی سکون نہ تھا۔ منہاج کے فرمائش پر نشے سی چڑھ گئی والا گانا چلایا گیا۔ فل والیوم میں ڈیگ بج رہا تھا۔ حیا کی نظر بھی منہاج پر پڑی، جو اسٹیج کے درمیان میں کھڑا مہارت سے ڈانس اسٹیپ کر رہا تھا۔ اسٹیج پر ابھی پوری لائٹس آن نہیں ہوئی تھی، کبھی اسپاٹ لائٹ جلتی تو کبھی ڈسکو لائٹ جلتی، اور پوری آواز سے یہ گانا بج رہا تھا۔ اب یہاں پورا گانا لکھا ہوا ہے۔ نشے سی چڑھ گئی اوے کڑی، نشے سی چڑھ گئی، پتنگ سی لڑ گئی اوے کڑی، پتنگ سی لڑ گئی۔ گانے کا ہر ایک الفاظ اس کے ڈانس سے میچ کر رہا تھا۔ اڑتی پتنگ جیسے مست ملنگ، جیسے یہ والا لائن لکھی ہوئی آگے سمجھ جانا۔ وہ کمال مہارت سے ہر اسٹیپ لے رہا تھا۔ ہوٹنگ اور تالیوں کے ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی، جیسے نشے سی چڑھ گئی اوے کڑی، نشے سی چڑھ گئی۔ ہوٹنگ اور تالیوں کا شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کھلتی بسنت جیسے دھلتا کلنک،
जैसे दिल की दरार में वो प्यार का सिमट। इसका डांस ख़त्म हो चुका था और हर कोई नारा लगा रहा था, वंस मोर वंस मोर। डांस के बाद एक फुल फैमिली फ़ोटो बनाई गई जिसमें तमाम लोगों के चेहरों पर खुशी खुशी थी। अल्लाह की बनाई गई हर चीज़ और हर रिश्ता कितना खूबसूरत है। वो लोग हंजा के पहाड़ों पर खड़े थे जब अबाद ने कहा, हाँ ठीक कह रहे हो। हया ने तायद की, चलो रेस लगाते हैं, देखते हैं कि इस पहाड़ की चोटी तक पहले कौन पहुंचता है। अबाद ने हया से कहा, ठीक है, रेडी, 1 2 3 गो। हया ने कहा और दोनों ने दौड़ लगाई। चोटी पर दोनों इकट्ठे ही पहुंचे। सांस बहाल करने के बाद चोटी से नज़र आने वाले खूबसूरत मंजर में खो गए। फिर दोनों ने आसमान की तरफ मुंह किया और पूरी कुव्वत से चिल्लाए, थैंक यू अल्लाह जी फॉर एवरीथिंग, और एक दूसरे की तरफ देखकर ज़ोर से हंस पड़े। पूरी वादी में इनकी आवाज़ गूंज रही थी। आसपास खड़े तमाम पहाड़ और दरख्त इनके मिलन और हंसने पर खुल के मुस्कुरा दिए। ख़त्म शुद। मुसन्निफ़ा की तरफ से कुछ लिखा गया है, मैं वो भी पढ़ देती हूँ। ये मेरा पहला नावल है। इसमें मैंने 2 चीज़ों की तरफ निशानदेही की है। पहला, अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों का तकद्दुस है। अगर आप अल्लाह के बनाए गए रिश्तों का मजाक बनाओगे तो फिर आप खुद अपने हाथों से अपना मजाक बनाओगे, जिसका तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। अल्लाह के बनाए गए रिश्तों का एहतराम करना चाहिए। दूसरा, महरम की मोहब्बत। महरम की मोहब्बत अल्लाह खुद दिलों में डालता है, जबकि नामहरम की मोहब्बत का वसवसा शैतान इंसान के दिमाग में डालता है, जो दुनिया और आखिरत में इंसान को रुसवा कर देता है। उम्मीद है कि आप तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहुंच चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा। तो इसी बात पे इसका दी एंड करते हैं का आप भी अपना ख्याल रखिए मेरी तरफ से भी, और लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे भी दिल से ये नॉवेल बहुत पसंद आई। बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है राइटर का। चलो सब्सक्राइब कर दो।